مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. سکون قلب کا تھوڑا سا اہتمام تو کر، سکون قلب کا تھوڑا سا اہتمام تو کر، کبھی نگاہ تو فرما کبھی کلام تو کر. میرا جہاں ہے تیرے زلف و رخ سے وابستہ، میرا جہاں ہے تیرے زلف و رخ سے وابستہ. طلوع صبح تو فرما غروب شام تو کر. دو شعر میں نے پڑھے اور یہ سمجھ کر کہ اس مضمون کو چند ہی لوگ سمجھ سکیں گے، لیکن پڑھنا یوں ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی اور خوش ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا و مولا ہمیں دیکھ کے ہمیں پہچان لیں. میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس کے پڑھنے اور سننے کے بعد درود شریف کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ آیت میں نے پڑھی تو چند آدمیوں نے درود شریف پڑھ لیا، بقیہ لوگ اس سے غافل رہے. حقیقت یہ ہے کہ دین سیکھو، دین سیکھو. دین سیکھ لو گے تو تمہاری عاقبت کے سنورنے کا انتظام ہو جائے گا. اگر دین نہیں سیکھا تو فقط نعرے بازی سے دنیا نہ سنور سکتی ہے نہ آخرت. اور جس نعرے کا مطلب نہیں سمجھا تو نعرہ لگانے والا نعرہ لگوانے والا دونوں اپنا وقت ضائع کرنے والا ہے. ہم 8:30 بجے آپ کے اس موضع میں آ گئے اور اس وقت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرات کس جذبے کے ساتھ اس بزم میں موجود ہیں. غور کرو، جتنی دیر بھی آپ رہے اگر واقعی درود شریف کے ساتھ رہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی رہا اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک آپ سے خوش رہی. ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جو کرو تو سمجھ کے کرو، بے سمجھے نہیں. درود شریف پڑھو تو سمجھ کے پڑھو. درود شریف کہتے ہیں کسے؟ ایک دعا ہے. ہم زیادہ دیر تک آپ سے خطاب نہیں کریں گے، لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ کو سمجھا دے رہے ہیں کہ آپ صرف اتنی بات سمجھیے کہ جو کرنا ہے وہ سمجھ کے کرنا ہے.
یہ علماء فرماتے ہیں کہ درود پڑھو. آپ نے درود شریف پڑھ لیا لیکن سمجھا کہ درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنا. خوب ذہن میں سمجھو, درود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنا. آپ اللہ کے رسول کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے پاس جتنی رحمت ہے ساری رحمت ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. اللہم صلی علی محمد کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تمام تر رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ آپ نے دعا کیا, یہ دعا آپ نے کیا ہے تو آقا و مولا جو رحمت والے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدود سے راضی و خوش ہو جاتا ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک اسے دیکھتی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے جان کے سمجھ کے میری طرف درود بھیجتا ہے اور پڑھتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ سرکار فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں. اب آپ اپنی صورت دیکھیے, آپ اپنی صورت دیکھیے, آپ اپنی صورت سرکار کو دکھا رہے ہیں درود پڑھ کے. آپ نے کیسی شکل بنا رکھی ہے؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو سرکار دیکھتے ہیں اور یہ بھی بتا دے کہ سرکار صرف آپ ہی کو نہیں دیکھتے, خوب آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کے ماں باپ کو بھی پہچانتے ہیں. میرے آقا مولا درود شریف پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہے, پہچانتے بھی ہے. اور عقیدہ رکھو کہ جب آپ نے درود پڑھا تو سرکار نے آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے اسے سرکار نے سن لیا. ہاں ہے گنبد خضرا میں ضرور سرکار اپنی تربت پاک میں ہے لیکن آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی سن بھی رہے ہیں. تو کیا آپ اپنے آقا مولا کو اپنی آواز سنانا چاہتے ہیں؟ اگر سنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ باوضو رہیے, پاک رہیے, طاہر رہیے, دنیا سے جائیے تو ساتھ ایمان کے جائیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان لے. یہ پیشانی جو آپ کی ہے, درود پڑھنے والوں جو یہ پیشانی آپ کی ہے سرکار دیکھ رہے ہیں اور اسی پیشانی سے آپ کو پہچان لیں گے. تو آ تو گئے آپ یہاں, لیکن اگر باوضو ہوتے تو آپ کی پیشانی چمکتی ہوتی. یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, یقین کی بات ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور سرکار کیسے سنتے ہیں؟ بس 2-4 لفظوں میں اپنی گفتگو ختم کر دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید, نام تھا ان کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہر روز 300 مرتبہ وہ درود شریف پڑھتے تھے. دنیا کے کاموں میں الجھ گئے,
کچھ شادی کا سلسلہ ایسا تھا کہ اسی میں وہ مصروف ہو گئے، 3 دن تک وہ درود شریف نہ پڑھ سکے۔ تو آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے دن خواب میں تشریف لائے اور کہتے ہیں قطب الدین میں تمہیں دیکھنے چلا آیا، 3 دن سے تم جو میری بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تھے درود کا وہ مجھ تک نہیں پہنچا، کیا تم کس حال میں ہو؟ تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ میرے بھائی سرکار تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، یقین رکھو تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے، مگر یقین کے ساتھ تمہیں درود پڑھنا بھی پڑے گا۔ جب تمہارا یہ عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانیں گے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا نا، گناہگار ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ فرشتہ جو لے کے جا رہا تھا جہنم کی طرف وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا عمل تولا جا چکا، نیکی اس کے پاس نہیں ہے، بدی اس کے اوپر ہے، بھری ہوئی ہے اس کے اندر، آج اس کو حکم ہوا ہے کہ جہنم میں لے جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، اس کا فیصلہ میرے سامنے نہ ہونا ہے۔ فرشتے سے کہتے ہیں چلو اس کو لے کے پھر وہ لوٹ کر کے پھر دربار خداوندی میں داور محشر کے سامنے آئے گا۔ اس وقت پروردگار فرمائے گا اے میرے محبوب ان کو لے کے آئے ہو، ان کا حساب کتاب تو ہو چکا ہے۔ سرکار فرمائیں گے کہ اے میرے مولا بے شک تیرا فیصلہ برحق ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کا نامہ عمل پھر دیکھ لیا جائے، اس کی نیکی کو پھر تول لیا جائے۔ پروردگار فرمائے گا اچھا محبوب آپ کی یہی خواہش ہے، تو پھر سے ان کا عمل تولا جاتا ہے۔ اب جب ان کا عمل تولا جا رہا تھا تو بات تو وہی تھی کہ نیکی نہیں تھی، بدی سے بھرپور تھا، لیکن جب دیکھا سرکار نے کہ نیکی اس کے پاس کم ہے تو اپنی مبارک جیب میں سے ایک سفید رنگ کا پرچہ نکالا اور اس پرچے کو نیکیوں کے پلے کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ نیکی کا پلہ اس پرچے کے وجہ سے وزنی ہو جاتا ہے، پروردگار فرماتا ہے اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو بہت خوش تھا، قسمت بدل گئی، جہنم میں جانے والا جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے اس نے پلٹ کے کہا آقا اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے اپنی جیب میں جو سفید رنگ کی چیز رکھی تھی وہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ نے میری نیکیوں میں شامل کیا؟ تو اس وقت سرکار کیا فرماتے ہیں اے میرے امتی ایک مرتبہ تو نے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا تھا، میرا خیال کر کے پڑھا تھا، مجھے پیاری نظر سے دیکھا تھا، دل کی گہرائی سے تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، خلوص اور عقیدت کے ساتھ تو نے درود پڑھا تھا، وہ درود میری بارگاہ میں آیا تو میں نے اسے حفاظت کے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ سفید رنگ کا پرچہ ہے صحیح، بس
یہ سفید رنگ کا پرچہ کیا ہے؟ اس میں درود ہے، جس نے نیکیوں کو بڑھا دیا، گناہیں کم کر دی۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم نے درود شریف کا ورد جاری کر لیا اور اسے تم پڑھتے رہے تو دھیرے دھیرے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں گی، دھیرے دھیرے تمہارے پروردگار عالم جل مجدہ پسند فرما لے گا، دنیا کی مصیبتیں کم ہوگی، روزی اگر تمہاری کم ہے تو وہ بھی تمہیں ملنے لگے گی، اور اگر دنیا تم سے ناراض ہے تو تم سے راضی ہو جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ آخرت بھی تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارا کوئی عمل قابل قبول ہو یا نہ ہو، درود پاک اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہے، اور اس درود کے صدقے میں پروردگار عالم جل مجدہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھو، مائیں اور بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں، پیٹ میں اولاد کا 9 مہینہ 10 مہینہ رکھنا ہے، یہ سے تم پال رہی ہو، یہ دنیا تمہاری وجہ سے آباد ہے، یہ جتنے انبیاء ہیں کسی ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے، جتنے اولیاء ہیں کسی ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے، جتنے بزرگان دین ہیں پیر ہیں کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے، تو کیا پیٹ سے جو ماں کے بچہ پیدا ہوا اس کا عمل کیسا ہوگا؟ جیسی ماں کی نیت ہوگی، جیسا ماں کا جذبہ ہوگا، جیسا ماں کا انداز ہوگا، وہی لے کے تو بچہ پیدا ہوگا۔ تو آپ ٹی وی کے اندر رہی، موبائل میں رہی، فوش کاموں میں رہی، برے کاموں میں رہی، تو اولاد وہی اثر لے کر کے دنیا میں آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے صرف اتنا سوچ لیا کہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، اے پروردگار میں تیرے محبوب پر درود بھیجتی ہوں، اس درود کے صدقے میں میری اولاد کو صالح بنا دے، تو انشاءاللہ العظیم وہ اولاد جب پیدا ہوگی تو اللہ کا ولی ہو سکتی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں محبوب۔ تو صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہے، جو ابھی میں نے خود سنا، یہاں کسی مقرر نے بیان کیا تھا، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اسے 10 چیزیں نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ بخش دیے جائیں گے، اور 10 نیکی اس کے نامہ عمل میں لکھ دی جائے گی، اور اللہ کے قریب ہوگا، 10 درجے اسے بلندی نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ 30 چیزیں ہیں، تو اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ اگر آپ نے درود پڑھا تو 10 چیزیں نصیب ہو گئی، اور اگر کہیں 10 مرتبہ آپ پڑھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ 300 نعمتیں آپ کو نصیب ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ ہم درود شریف پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، جب موقع ملے تب پڑھیں۔ مائیں اور بہنیں اور بھی سن لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اگر ناپاک ہے، لیکن درود شریف کے لیے، درود شریف کے لیے ہے کہ جہاں تک ہو سکے پاکی حاصل کر لیں،
مگر درود شریف کو چھوڑے نہیں. درود پڑھیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی و خوش ہوگا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر درود و سلام.